شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ماہی خان کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق وارد ہونے والی ایسی احادیث کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، شاید ہی مجھ سے پہلے آپ سے اس کے بارے میں کسی نے ذکر کیا ہو۔ بہت ہی معلوماتی اور زبردست قسم کی یہ ویڈیو ہے، اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کوئی بھی حصہ سکپ نہ کیجیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عزیز دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں سے ایک مٹھی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ و سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے، برے اور نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ سدی نے ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیبناک کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی، تو میکائیل علیہ السلام نے بھی اسے پناہ دے دی، اور جبریل علیہ السلام کی طرح واقعہ اللہ تعالیٰ کو بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتہ کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ و سفید سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچہ کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے۔ اور ابلیس کہنے لگا، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پاخانہ کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے آدم سے کہا، الحمدللہ کہو۔ تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، تو اللہ نے جواب میں فرمایا، رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اب جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ علیہ السلام نے کھانے کی طلب محسوس کی، تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے باغوں کی طرف چل دی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ پیارے دوستو، ایک اور معلومات آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ابن عساکر میں آئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا
تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ماہی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔